یاد رکھنا نالج از پاور، علم طاقت ہے. کیوں؟ نالج گیوز یو کمیونیکیشن اسکلز. علم آپ کو بولنے کا ہنر دیتا ہے اور یہ ہنر آپ کو لیڈرشپ کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیم آ جاتی ہے، اور ٹیم یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے اہم ترین ہے. نالج گیوز یو کریج اینڈ کانفیڈنس. یہ علم ہے جو آپ کو حوصلہ دیتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے. نالج گیوز یو سکسیس. نالج آپ کو جیت دیتا ہے. اینڈ سکسیس گیوز یو ڈگنیٹی. اور جیت آپ کو روشناس کراتی ہے، عہدہ دیتی ہے، رتبہ دیتی ہے، اور رتبہ آپ کو خوشی دیتا ہے. مطلب علم آپ کو خوشی دے رہا ہے. نالج گیوز یو ویژن اینڈ کلیئرٹی. علم آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے. آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا، علم کی وجہ سے پتا چل گیا، خوش ہوں گے آپ. آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی تھی، علم کی وجہ سے آسان لگنے لگ گئی. All this innovation, it is due to knowledge. آج جو آپ ایک نئی نئی ایجادات کے سمندر میں ہیں، کیسے روبوٹ کی بات ہو رہی ہے، آپٹیمس کی بات ہو رہی ہے، چاند کی بات ہو رہی ہے، مریخ کی بات ہو رہی ہے، یہ علم کی وجہ سے ہی ہے نا. تو علم کو کبھی ہلکا نہ سمجھنا. یہ کالج، یونیورسٹی، جامعات، استاد، پین، کاپی، پینسل، اے آئی، آئی ٹی، all these things are most important. Backbone of society. اشرف المخلوقات علم. اینڈ دین کمیونیکیشن اسکلس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے عظمتوں والے نبی عطا فرمائے. آپ علم میں بھی عظیم ہیں، معجزات میں بھی عظیم ہیں، خصائص میں بھی عظیم ہیں، لیکن بالخصوص جس چیز کو رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا وہ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. دیکھو خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے. خلق مینس کریشن، دیٹ از یور اپیرنٹ باڈی، your eyes, your nose, your lips, your body. This is خلق. اور خلق this is metaphor. چھپی ہوئی چیز آپ کا اندر ہے، آپ کا باطن، آکڑ، حسد، عاجزی، یہ خلق ہے. 360 کوالٹیز ہوتی ہیں اخلاق کی. تو جب قوموں میں زوال آ جائے نا، سب سے پہلے یاد رکھنا ان کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. اور جب آپ کے اخلاق کا پرابلم آئے گا نا، دوست احباب تو دور کی بات ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور جب اپنے ساتھ چھوڑنا شروع کریں، سب سے پہلے آپ یہی دیکھنا کہ میرے اخلاق کا کوئی پرابلم تو نہیں آیا. فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. بعض لوگوں کے نا الفاظ میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ جھکتے بھی ہیں لیکن وہ عاجز ہوتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے دیکھو میں نے اس کو پھنسا لیا، لفظ ایسے بولے نا پھنس گیا. یہ بعض لوگ بظاہر مہمان نوازی کر رہے ہیں، اٹھا کے پرات بھی رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مہمان نواز نہیں ہوتے. بعض لوگ آ کے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہوتے نہیں ہیں. یاد رکھیں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جب تمہیں اچھائی کرنے میں تکلیف نہ کرنی پڑے، تمہاری طبیعت خود بخود اچھائی کی طرف مائل ہو جائے، خود بخود تمہارے وجود سے اچھی باتیں ہونے لگیں، یہ اخلاق ہے. بعض لوگ کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سخت رد عمل نا بڑا ضروری لگتا ہے. بات کیا، ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارے، اس طرح کی بات آگے سے آ جاتی ہے. اور ایسے وقت میں انسان پھر کیا کرے، اخلاق کا کیا رتبہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں، وہ غیبت ہے. اسے کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا. ایک بات یاد رکھنا کہ تم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو گے نا، چاہے کونے میں جا کے کر رہے ہو، بات پہنچ جانی ہے اس تک. کہ یاد رکھ لینا، کیونکہ جو مزے لے لے کے سن رہے ہیں نا، وہ مزے لے لے کے بتائے گا. اور آپ میں سے جو آفس میں کام کرتے ہیں نا، ان کو میں یہ نصیحت کروں گا، کبھی بھی لوز ٹاکنگ نہ کرنا اپنے کو ورکرز کے ساتھ. گائے آ کے بیٹھی، آج گائے بیٹھی آ کے بیٹھتے اس نے کیا کہا، آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج میں ذرا لیٹ کام پہ جاؤں گی. بطخ نے یہ سن لیا، بطخ نے جا کے کتے کو کہا، گائے کہہ رہی ہے مالک کام بہت کراتا ہے، تھکا دیا مجھے. کتے نے جا کے بلی کو کہا، گائے کہہ رہی ہے مالک سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو فارغ کر دے گا. بلی نے جا کے چوہے کو کہا، گائے کہہ رہی ہے میں ساری گایوں کو لا کے نا حملہ کر دوں گی مالک کے اوپر، ظالم بڑا ہے.
یہاں پر ایسی تیسی پھیر دوں گی میں. چوہے نے جا کے مالک کو بتایا کہ گائے تو کل پورے انقلاب لے کے آ رہی ہے. مالک نے پکڑا گائے کو، لا کے اس کو ذبح کرنے لگا. بات کیا ہوئی تھی؟ CEO تک کیا پہنچی؟ بات کیا ہوئی تھی اور آرگنائزیشن کے CEO تک کیا پہنچی؟ جب بھی منہ کھولنے لگے نا آفس میں، یاد رکھنا کوئی سکا نہیں ہے. وہ سکے یہاں لنکا ڈھا دیتے ہیں تو وہ تو پھر دوسرا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت اخلاق تھا. ایک تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات کی حدیث ہے. لاس ہو گیا، اس کو لاس ہو گیا. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایسے وقت میں جب لاس ہو جائے نا، لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ جتنی بھیڑ آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے نا باہر، جن کو آپ دوست کہتے ہیں، ایک تو ہر ایک کو آپ دوست کہہ دیتے ہیں. یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو پہلے چپکانے سے پہلے دیکھ لیا کریں. ہمسایہ بھی دوست، کالج بھی دوست، یونیورسٹی بھی دوست. اور نہ، جب مصیبت آ کے دروازہ کھٹکھٹا دے، کھٹکھٹا دیا دروازہ، مصیبت نے کھڑی ہوئی ہے باہر، اب پتہ چلے گا کون دوست ہے کون بھاگا ہے. تو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ کہتا میری بڑی پرابلم ہوگی. نبی پاک نے دعائیں بھی دی اور بہت زیادہ رحمت فرمائی، نوازا بھی. اور پھر وہ جن کا مزاج تھا نا، ان کو بھی کہا کہ اس کو مطلب کمپنسیٹ کریں. وہ سارا کرنے کے باوجود قرضہ اتنا تھا نہیں اترا. اب دیکھو ایسے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ نبی پاک نے ان لوگوں کو بلایا جن سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، اور ان کو بلا کر کہا کہ باقی تو ہم نے کر دیا، اب تم بھی اپنا حصہ ڈالو نا، اس کو کمپنسیٹ کرو، اس کو سیٹ کرو. کیسی بات ہے، دیکھیں کتنی شان کریمی ہے، کتنا فضل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا جو دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا خضر راہ ہے.